چاہتا میں حسین کو امام نہ کہتا، وہ لفظ کہتا، امام سے اوپر کچھ ہوتا۔ وہ تو امام قدموں سے امام بنانے والے ہیں۔ یہ تو فاطمہ الزہرا کا گھرانہ ہے، جو ان کے در پہ سائل ہو جائے امام ہو جائے۔ وہ تو امامت خیرات میں دے دیتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، وہ تو خیرات میں دے دیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو تو امام جلال الدین سیوطی نے روایت کیا، جو واقعہ آگے بیان کرنے والا ہوں، میں یوں ہی کروں گا کہ حوالے سارے پہلے سنا دوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ بات کتنی پختہ سند کی ہے۔ الخصائص الکبریٰ میں امام ابن عساکر نے بیان کیا ہے، امام قسطلانی شارح بخاری انہوں نے بیان کیا ہے، امام حلبی صاحب سیرت حلبیہ نے بیان کیا، علامہ احمد ذہنی دہلان نے بیان کیا، علامہ بلازری نے بیان کیا، علامہ شہرستانی نے الملل والنحل میں بیان کیا۔ یہ تمام محدثین ائمہ علماء یہ کثرت کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے، واقعہ کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ اہل مکہ میں بڑا شدید قحط آ گیا۔ آقا علیہ السلام کی عمر مبارک بہت تھوڑی تھی، چھوٹی عمر تھی، قحط آ گیا، 2 سال قحط رہا۔ روات بیان کرتے ہیں کہ ہم مکہ میں پہنچے اور دیکھا 2 سال سے قحط تھا، بارش نہ تھی، لوگ بڑے پریشان تھے، وادیاں جل گئی تھی، فصلیں جل گئی تھی۔ لوگ وہ کہتے ہیں کہ میں حرم کعبہ میں پہنچا، خاص بات ہے حرم کعبہ میں، تو اہل مکہ قریش سب لوگ پریشان ہو کر قحط سے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے بارش کی۔ وہ کہتا میں بھی شریک ہو گیا، تو دعا میں کوئی لات کو پکارتا تھا۔ اب یہ میں کرینہ دوسری دلیل دے رہا ہوں، پہلی دار ابی طالب کی ہو چکی، اب دوسری دلیل آ رہی ہے۔ کوئی لات کو پکارتا، کوئی منات کو پکارتا، کوئی حبل کو پکارتا، کوئی عزا کو پکارتا اور بارش مانگتے، بتوں کے نام پکار کے بارش مانگتے۔ جب پریشان ہوئی تو بارش تو نہیں آئی، کچھ نہیں بنا، تو کسی نے بآواز بلند کہا بھئی تم کیا کرتے ہو، بارش قحط اتنا شدید ہے، آؤ سب مل کے حضرت ابو طالب کے پاس چلے۔ حضرت ابو طالب کے پاس چلے تو کہتے ہیں میں بھی ساتھ ہو لیا، اور سارے اہل مکہ کے معززین کا وفد حضرت ابو طالب کے پاس جا پہنچا بارش کے لیے۔ انہوں نے فرمایا رک جاؤ، ذرا سورج ڈھل لے اور تیز ہوا رک لے۔ فرماتے انتظار کیا، جب سورج ڈھل گیا تو اس کے بعد آپ نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے لیا، آقا کپڑا لپیٹ کر، آقا بعض روایتوں میں آتا ہے ساتھ انگلی پکڑ لی، بعض میں آیا اٹھا لیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی چھوٹی عمر میں تھے، ساتھ لے لیا اور خانہ کعبہ کی طرف لے کے چل پڑے۔ اب پہلی بات تو سن لیں، ہر کوئی بارش مانگنے کے لیے لات کی طرف راجع تھا، منات کی طرف رجوع تھا، حبل اور عزا کی طرف رجوع تھا۔ جو مشرک و کافر تھے وہ قحط میں بتان حرم کو پکارتے تھے، اور ابو طالب کے پاس جب آئے تو وہ نہ لات کو کی طرف گئے، نہ منات کی طرف، نہ حبل نہ عزا، وہ مصطفیٰ کو اٹھا کے چل پڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کوئی بات تو ذہن میں تھی نا، بولیے کوئی بات تو ذہن میں تھی۔ ارے یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کی عمر مبارک آقا کی 2 سال تھی۔ جنہوں نے 2 سال تک اتنا کچھ دیکھ لیا تھا، 2 سال کے اندر اتنا کچھ دیکھ لیا تھا کہ 360 بت لات منات حبل عزا انہیں چھوڑ دیا، اور قحط میں ان سب کو چھوڑ کے مصطفیٰ کو اٹھا لیا۔ 2 سال میں اتنی سمجھ آ گئی تھی، تو 40 سال کے بعد اعلان نبوت ہوا، تو 40 سال تک یہ سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ ہیں کون، یہ سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ ہیں کون۔ قربان جائیں عقل پر، لے کے چل پڑے، اور نام کو لے کر تو کہتے ہیں کہ ہاتھوں پر اٹھا لیا، اور آپ کی پشت مبارک کعبۃ اللہ سے لگا تھی۔
حضور کو کعبہ کے ساتھ مس کر دیا اور کعبۃ اللہ سے مس کر کے اوپر اٹھایا اور اٹھا کر ہاتھ بلند کر کے کہا اے اللہ، لوگ لات و منات کو پکار رہے تھے، بتان حرم کو، اور جب انہوں نے دعا شروع کی کسی بت کا نام نہیں لیا، کہا اے رب، اے پروردگار، اے باری تعالی، 3 بار جملہ کہا، کیا؟ اس بچے کے وسیلے سے بارش دے دے، اس بچے کے وسیلے سے بارش دے دے، اس بچے کے وسیلے سے بارش دے دے، اے باری تعالی اس بچے کے وسیلے سے بارش دے دے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت ابو طالب پر اعتراض زیادہ اس وجہ سے ہو رہا ہو کہ حضور کا وسیلہ سکھایا انہوں نے دنیا کو؟ اس بچے کے وسیلے سے بارش دے دے، 3 بار دعا کی، اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہاتھ ان کے نیچے دیر نہیں گزری تھی، آسمان پر بادل چھا گئے اور دعا کے کلمات حرم کی فضا میں ابھی گونج رہے تھے کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں مسجد نہ گر جائے۔ اور اس موقع پر پھر حضرت ابو طالب نے جب بارش ہو گئی اور حضور کا کمال دیکھا، ارہاس بولتے ہیں اس کو، نبوت کے اعلان کے بعد ہو تو معجزہ کہتے ہیں، پہلے ہو تو ارہاس بولتے ہیں، یہ علمی بات سمجھا دی، مگر عرف عام میں آپ معجزہ سمجھ لیں۔ تو اس موقع پر جب یہ معجزہ، یہ برکت دیکھی تو شاعر بھی تھے حضرت ابو طالب، انہوں نے آقا کی شان میں 2 شعر کہے، ہائے ہائے، آقا کی شان میں 2 شعر کہے، اور وہ جو 2 شعر ہیں ان کو امام بخاری نے الجامع الصحیح میں روایت کیا۔ میں وہ ذوق، اور پھر وہ شعر کہے، اور پھر بعد میں عمر بھر لکھتے رہے اس قصیدے میں، حضور کا قصیدہ لکھتے رہے لام کے قافیے میں، اور وہ کوئی 100 سے زیادہ اشعار صرف لام کے قافیے میں حضور کی شان میں لکھ ڈالے، اس کو قصیدہ لامیہ کہتے ہیں، قصیدہ۔ باقی تو آپ دیکھتے رہیں گے، صرف ابو طالب کے دیوان کی زیارت کرانے کے دیوان ابی طالب ساتھ لایا ہوں، جی بھر کے زیارت کر لیں، میں تو رات دن اندھیروں میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں۔ یہ دیوان ابی طالب ہے اور خرید کر سعودی عرب سے لایا ہوں، سعودی عرب سے خرید کے لایا، مدینہ طیبہ سے کئی نسخے خریدے، ہر کتاب دنیا سے ایک نسخہ خریدتا ہوں، یہ ہر بار جاتا ہوں تو ایک نسخہ خرید کے لے آتا ہوں، پتہ نہیں کتنے خرید، یہ ڈر رہتا ہے کہیں چھپنا بند نہ ہو جائے، جتنے نسخے خرید لوں۔ تو وہ اس میں فرماتے ہیں، اب میں تھوڑا اجازت دے تو میں اپنے ذوق میں شعر پڑھوں گا، سنیے۔ وَبْيَضَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، حضرت ابو طالب فرماتے قربان جائیں ابو طالب، کوئی کیا کہتا پھرے میں تو قربان جاؤں، ہائے ہائے ہائے، انہی شعروں پر ہی قربان جاؤں بس، ہائے ہائے۔ وَبْيَضَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، يَلُوذُ بِهِ الْهُلَّاقُ مِنْ آلِ هَاشِمٍ، فَهُمْ عِنْدَهُ فِي نِعْمَةٍ وَفَضَائِلٍ۔ آگے بیان کرتے کذبتم ورب البيت نبذا محمد، ولما نطاع دونه ونناظني ونسلمه